اگر کسی کو کوئی غلط فہمی یا کوئی خوش فہمی ہو رہی تھی، کسی کو یہ لگ رہا تھا غلط طور پر لگ رہا تھا یا صحیح طور پر لگ رہا تھا، یا کسی کو یقین دلایا جا رہا تھا، میسج بھجوایا جا رہا تھا، یا وہ اپنی معصومیت اور بھول پن میں خود ہی یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ملک میں اب راوی نے چین ہی چین لکھنا شروع کر دیا ہے، اب جمہوری روایات کی پاسداری ہوگی اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کی غلط فہمیاں بالکل سمڑیال کے الیکشن نے دور کر دی ہوں گی۔ وہی دور ہے جو فروری 2024 میں تھا، وہی سختیاں ہیں، وہی جبر ہے، وہی پابندیاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرنے والے کے خاندان کے ساتھ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ بالکل ایک سمپتھی ہوتی ہے اور سمپتھی کا ووٹ بالکل ملتا ہے، لیکن جو سیٹ روایتی طور پر ہی پاکستان تحریک انصاف کی تھی، یعنی 2024 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف ہی جیتی تھی اور زبردستی کی گئی تھی وہاں پر، تو ووٹر تو وہاں پر نون لیگ کا نہیں تھا۔ اب بھی اپنی جو مقبولیت ہے اس کو ٹیسٹ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے یا اہل قوت نے اپنی مقبولیت کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یعنی جو ہمیں دوہرا بیانیہ سمجھایا جا رہا ہے، ایک یہ کہ مریم نواز کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے اور انہوں نے بچوں میں لیپ ٹاپس بانٹ کے اور اسکالرشپس بانٹ کے گھر گھر اپنے بینیفیشری پیدا کر لیے ہیں، اور انہوں نے قیمتیں کم کر کے مہنگائی کو کنٹرول کر کے گھر گھر اپنے بینیفیشری پیدا کر لیے ہیں، یعنی یوتھ اور اولڈر جنریشن دونوں میں انہوں نے اپنے بینیفیشری اور اپنے ہمدرد پیدا کر لیے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اہل قوت نے جنگ جیت کر پورے پاکستان کو اپنا ہمدرد اور اپنا ہمنوا بنا لیا ہے۔ یہ دو بیانیے ہمیں سمجھائے اور سنائے جا رہے تھے کہ اہل قوت اور مریم نواز کی پارٹنرشپ کے نتیجے میں پورا پنجاب نون لیگ کے ساتھ اب کھڑا ہو گیا ہے اور تحریک انصاف یہاں سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے۔ اچھا چلیں، اگر تھوڑا سا مبالغہ بھی ہو تو آپ یوں کہہ لیں کہ اب جو نون لیگ کو زیرو سپورٹ تھی اور اہل قوت کو زیرو سپورٹ تھی، اب وہ صورتحال نہیں رہی، اب انہوں نے کوئی 30-40% یا 50% سپورٹ حاصل کر لی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی گئی۔ جی ہاں، اہل قوت اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے اور نون لیگ تو اتنی بے وقوف بالکل ہی نہیں ہے، وہ انتخابی سیاست کا ایک بہت طویل تجربہ رکھتی ہے، انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی مقبولیت کو ٹیسٹ کریں، چنانچہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی آزاد ماحول پیدا نہیں کیا، وہی سکندر سلطان راجہ، وہی پرانی پریکٹسز، گنتی کے وقت تحریک انصاف والوں کو باقاعدہ جبرن باہر نکال دیا گیا، اسلام آباد سے لے کے سمڑیال تک، شیخ وقاص اکرم سے لے کے اور سمڑیال کی لوکل قیادت تک تحریک انصاف والے روتے پیٹتے رہے، چیختے رہے، کسی نے ان کی نہیں سنی، اور مریم اورنگزیب سے لے کے عظمہ بخاری تک۔ عظمہ بخاری صاحبہ چلیں، مریم اورنگزیب نے تو بعد میں اپنی توپیں کھولیں جب شیخ وقاص اکرم صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، عظمہ بخاری صاحبہ نے صبح صبح ہی اعلان فرما دیا تھا کہ نون لیگ جیتے گی، اور بڑے کانفیڈنس اور تمطراق سے اور تحریک انصاف کی کافی بستی کر کے اعلان کیا تھا، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ میچ بالکل فکس ہے۔ اور اگر بندہ الیکشن میں جا رہا ہو تو وہ تھوڑا ڈر کے بولتا ہے، تھوڑا سنبھل کے بولتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں الٹا ہی نہ پڑ جائے، لیکن وہ ایسا کوئی ڈر نہیں تھا ان کو، انہوں نے بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ ایسی کی تیسی کر لو، جو کرنا ہے ہم نہیں جیتنا ہے۔ چنانچہ میچ واز ٹوٹلی فکسڈ، انہیں پہلے سے اس بات کا پتہ تھا، اور اگر تحریک انصاف کو کوئی شبہ تھا تو اب ظاہر ہے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ابھی تک موسم وہی فکسیشن والا ہی ہے۔ ہاں، اب جو تحریک انصاف کے لیے ایک مبینہ خوشخبری ہے وہ بہرحال مولانا فضل الرحمان کی صورت میں ہے، جو باہر نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر نہیں نکل رہے، بلکہ وہ تحریک انصاف کو لتاڑ کر نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی احتجاج اس بات پر نہیں کر رہی کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے، وہ احتجاج اس بات پر کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ان کا کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں شاعر صاف اور واشگاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ وہ ایک منجا ہوا سیاستدان ہے اور وہ اپوزیشن کی سیاست کرنے نکلا ہے، وہ کسی کو ساتھ ملا کر نہیں نکلا، وہ کسی کی شرم نہیں کرے گا، وہ سب کو لتاڑے گا اور صرف اپنے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب کسی جگہ پر کسی کی حکومت ہوتی ہے تو اس حکومت کے فیصلوں سے نقصان اٹھانے والے اس سے نالاں ہوا کرتے ہیں، اس حکومت کے زمانے میں بینیفٹ نہ ملنے والے اس سے نالاں ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا خیبر پختونخوا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت بننے سے انہیں ریلیف ملے گا، اور ظاہر ہے انہیں ریلیف نہیں ملا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور بے شمار مسائل ہیں۔ چنانچہ جو لوگ تحریک انصاف کے خلاف ہوں گے، تحریک انصاف کی حکومت میں ریلیف نہ ملنے سے دکھی ہوں گے، فضل الرحمان صاحب ان کو بھی اٹریکٹ کریں گے، اور جو لوگ نون لیگ کے خلاف ہوں گے فضل الرحمان صاحب ان کو بھی اٹریکٹ کریں گے، اور جو لوگ مذہبی سوچ رکھتے ہیں
ان کو تو ظاہر ہے وہ اٹریکٹ کریں گے ہی اٹریکٹ کریں گے. انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا مذہبی جواز نکال لیا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر اب جب سیاست کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. انہوں نے وقت کا انتظار کیا ہے, انہوں نے خالصتاً ایک مذہبی جواز تراشا ہے. لوگوں کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پر جس اسکول آف تھاٹ کو مولانا صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے تو اچھے خاصے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ایسے معاملات پر, اور وہ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں اور وہ باہر نکل آیا کرتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ویسے بھی مدارس کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے, لہٰذا ان کے پیچھے تو لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے, مجبور ہے بیچارے. چنانچہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے بڑے جلسے کریں گے. ہاں وہ کوئی اسلام آباد میں لانگ مارچ کریں گے, ظاہر ایسا نہیں کریں گے. وہ کوئی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے, ظاہر ایسا نہیں کریں گے. لیکن وہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ اگر تحریک انصاف پیرالل اپنے احتجاج شروع کرے اسی طرح چھوٹے چھوٹے شہروں میں پاکٹس میں, جس طرح کہ اب اعلان کیا جا رہا ہے خان صاحب کی جانب سے کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے, کوئی بڑا مارچ نہیں کریں گے, اپنے اپنے شہروں میں سب احتجاج کریں گے, تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے. ظاہر ہے تحریک انصاف والے بیچارے 500 بھی باہر نکلیں گے تو انہیں پھینٹی تو بہت پڑے گی. چنانچہ اگر آپ پھینٹی کھانے کے لیے تیار ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ شہروں میں ہوں گے اور کچھ شہروں میں آپ احتجاج شروع کر دیں, اور ظاہر ہے کو ہلکی پھلکی موسیقی تو اختر مینگل صاحب بھی بجا ہی لیں گے, اور بلوچ یکجہتی کمیٹی والے تو بیچارے ہیں ہی باہر. چنانچہ آپ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہاں آپ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ذرا کہنا مشکل ہے, تھوڑا سا قبل از وقت بھی ہے. مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ایونچولی کچھ ایک دو مطالبات منوا کر پیچھے ہو جائیں گے اور تحریک انصاف والے پھر ویسے ہی مار کھاتے رہ جائیں گے. لیکن کم از کم آپ لوگوں کو یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ ابھی آپ زندہ ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو سمبڑیال میں ہوا ہے اور یہ جو اب آئندہ مبینہ طور پر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگلے سال 6 مہینوں میں, ان میں بھی ظاہر ہے یہی کچھ ہوگا. تو آپ اس سے پہلے تھوڑا سا حکومت کو الرٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی زور زبردستی کی پالیسی اختیار کریں گے تو پھر انہیں عوامی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. ایک آپ میسیج دے سکتے ہیں, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا میسیج آگے پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا صرف اس بات پر کہ آپ کے جلوسوں میں احتجاج میں کتنی طاقت ہوگی, کتنا زور ہوگا. آپ کا, مولانا فضل الرحمان کا, اختر مینگل کا, بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جلسہ, جلوس, دھرنا, لانگ مارچ جتنا طاقتور ہوگا, جتنا حکومت کو تنگ کرنے کی آپ میں صلاحیت ہوگی, اتنا ہی حکومت بیک فٹ پر جائے گی. اور اگر آپ ان کو تنگ نہ کر سکیں, ان کے معاملات میں کچھ خلل نہ ڈال سکیں, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کر سکیں, تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے. دیکھیں, دس از سو ویری انفارچونیٹ اباؤٹ ہیومینٹی. انسانوں کی دنیا میں یہ ہوتا ہے, آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا. آپ کسی کے لیے مشکلات پیدا کریں تو وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ ہے انسان کا اصل چہرہ, انتہائی افسوسناک اور بھیانک.